الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی میں ہر ایک کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بناوے. یہ زندگی بنانے کے لیے ہے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے. گزارنے میں تو گھروں میں چھپکلیاں بھی، چوہے بھی، جنگلوں میں درندے بھی اپنی زندگیاں گزار رہی ہے. اللہ کے یہاں جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ بنی ہوئی زندگی اور بگڑی ہوئی زندگی پر ہوگا. اس لیے ہر ایک کو اللہ نے کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال دیے ہیں. اپنے آپ کو بناؤ. جسمانی اعتبار سے تو اللہ نے بنا دیا، پوری باڈی اللہ ہی نے بنائی ہے. پھر اس میں مختلف اعضاء فٹ کیے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہیں، زبان ہے، دل و دماغ ہے. یہ تو اللہ نے بنا دیا. اس پر کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا مدار کوئی اور چیز ہے کہ کوئی انسان بہت بڑے خاندان میں، عزت والے خاندان میں پیدا ہوا تو کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ابو لہب
آپ علیہ السلام کا سگا چچا تھا، لیکن ناکام ہو گیا۔ ابو جہل بہت بڑا چودھری تھا، ناکام ہو گیا۔ یہ اللہ نے نمونے قائم کیے ہیں کہ دھوکے میں مت رہنا کہ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، ہم بہت اونچی قوم ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ جو قوموں کا اونچ نیچ اور خاندانوں کا اونچ نیچ ہے، یہ کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے شیخ بنایا، کسی کو اللہ نے پٹھان بنایا، کسی کو اللہ نے میمن بنایا، کسی کو اللہ نے منصوری بنایا، کسی کو اللہ نے مومن بنایا، یہ ہے کیا؟ قرآن اس کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچان سکو۔ کون سلیمان بھائی کہ میمن، کون عثمان بھائی کہ منصوری۔ یہ خاندان، قومیں، برادریاں، یہ تو پہچان کے لیے ہیں، کامیابی کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، چاہے وہ بعد میں جا کے بہت بڑا آفیسر بنے، بہت بڑا انجینئر بنے، بہت بڑا وکیل بنے، بہت بڑے مولوی صاحب اور مفتی صاحب بنے، لیکن دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ماں کا پیٹ ہے۔ دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ موت ہے۔ دنیا سے جو جائے گا وہ موت کے راستے سے جائے گا۔ موت کے کارن اور اسباب الگ الگ ہوں گے، کوئی ٹی بی میں جائے گا، کوئی کینسر میں جائے گا، کوئی ڈائبٹیز میں جائے گا، کوئی امراض، الگ الگ اسباب ہے، لیکن راستہ تو ایک ہی ہے، وہ موت ہے۔ جیسے دنیا میں آنے کا ایک راستہ، دنیا سے جانے کا ایک راستہ تمام لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے میرے دوستو کامیابی کا بھی ہر ایک کے لیے ایک ہی راستہ، بس وہ راستہ بتلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے تھے۔ یہ راستہ پکڑ لو۔ تاجروں کے پاس بھی آئے، ملک والوں کے پاس بھی آئے، کھیتی اور باغات والوں کے پاس بھی آئے، کاریگر لوگوں کے پاس بھی آئے، جسمانی قوت و طاقت والوں کے پاس بھی آئے۔ ہر ایک سے کہا تم جہاں ہو وہیں رہو، مگر وہ کامیابی والا راستہ جو ہے دین کا، اس کو اپنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر دین نہیں ہے تو قارون کے پاس مال کتنا، شعیب علیہ السلام کی قوم بیاپاری قوم تھی، اور بڑے بڑی منڈیاں تھی، دکانیں نہیں، بڑی بڑی منڈیاں تھی، لیکن ان میں ایک بری عادت تھی۔ وہ بری عادت یہ تھی کہ وہ ڈنڈی مارتے تھے۔ ڈنڈی مارنا جانتے ہو؟ بولو نا۔ اچھا، کب سے سیکھا؟ تم نے ڈنڈی مارنا کب سے سیکھا؟ وہ ڈنڈی مارتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ڈنڈی نہ مارو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، پورا پورا تولو۔ تاجروں کے لیے دو حکم ہیں، ایک واجب ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور ایک احسان ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا زن ورجع،
پورا پورا تولو، یہ تو فرض ہے، جھکتا تولو، یہ احسان ہے، جھکتا دو۔ پہلے زمانے میں وہ ترازو جو تھی کانٹے والی، اس میں تھوڑا جھکتا جاتا تھا۔ جب سے یہ الیکٹرانک آیا ہے نا، ایک رتی جھکتا نہیں جاتا۔ بھائی تھوڑا دیکھو نا، 100 گرام ہو گیا، نمبر دیکھو نا چچا، پورا پورا تولنا فرض ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو کاروبار کر کے دیا سونے چاندی کا، چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو تھوڑا جھکتا تو لو۔ تو بیٹے تو باپ سے 2 قدم آگے، ابا یہ آلو پیاز کا کاروبار نہیں ہے، یہ تو سونا چاندی کا کاروبار ہے، جھکتا تولیں گے تو ملے گا کیا؟ لیکن وہ اللہ کی دین کی محنت کر کے ایمان بنا چکا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ محنت اپنا ایمان اور یقین بنانے کی محنت ہے۔ تو اس باپ نے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا کاروبار تو میں نے کر کے دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ سونے چاندی کا کاروبار ہے، لیکن سنو، میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پورا تولو اور جھکتا تولو۔ اس محنت کی برکت سے ہر لائن کا دین آدمی کی زندگی میں آتا ہے، اور موقع محل سے دین پر چلنا خدا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ یہ محنت موت تک کرتے رہا کریں گے۔ عجیب و غریب محنت۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ڈنڈی نہ مارو۔ اور ڈنڈی کیوں مارتے تھے؟ کہ مال کم جاتا تھا اور پیسے، بولو جانتے ہو، پیسے زیادہ آتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، انی اراکم بخیر، میں تمہارے بہت اچھے حالات دیکھ رہا ہوں۔ پیسے ہیں، ہے نا؟ جیسے آج کل پیسوں کی بنیاد پر گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، بولیرو بھی آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہی ہیں، بنگلے بھی بن رہے ہیں، ہاں، اور پکوان بھی اچھے اچھے پک رہے ہیں، سب ہیں۔ انی اراکم بخیر، میں تمہارے حالات بہت اچھے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ جو تمہارے کرتوت ہے، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تمہیں گھیر نہ لے، کہ بھاگ نہیں سکو گے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، تباہ ہو جاؤ گے، یہ مجھے ڈر ہے۔ بات نہیں مانی، بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آیا، سب تہس نہس ہو گیا۔ اس لیے کہ جب ایمان والا صحیح چلتا ہے تو صحیح چلنے میں اللہ امتحان لیتے ہیں، پکا ہے کہ کچا ہے، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، وہ چلتا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن صحیح چلنے پر اللہ کی طرف سے اس کو کامیاب کرنے کا، عزت دینے کا، اور اس کو منزل تک پہنچانے کا اور نوازنے کا ایک وقت طے ہے۔ وہ گھڑی آتی ہے تو اللہ نواز دیتے ہیں۔ اور کوئی غلط چلتا ہے تو شروع میں اللہ ڈھیل دیتا ہے، وہ ڈھیل میں زیادہ اکڑتا ہے۔ وہ تو مولوی صاحب کہتے رہے، یار دیکھو اپنی پوزیشن پہلے کیا تھی، ہاں، جب سے یہ تھوڑا بہت سود وغیرہ میں ہاتھ ڈالا ہے تو
تم دیکھ رہے ہو نا، سائیکل نہیں تھی، بائک نہیں تھا، اور بولیرو آ گئی. دیکھ رہے ہو تم، دوسروں کو کہتا ہے بولیرو آ گئی. اور اپنا مکان کیسا تھا؟ ایک مکان تھا، 4 چھوکرے تھے، سب کے لیے الگ الگ مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ تو تھوڑا بہت ہے تو اللہ معاف کرے گا. ہاں، لیکن یاد رکھنا، جب آدمی غلط چلتا ہے تو اس کی پکڑنے کی گھڑی اللہ کے یہاں طے ہے. وہ گھڑی سے پہلے اگر توبہ کر لی تو بچ جائے گا، اور اگر اوہو میں چلتا رہا، بات نہیں مانی اور وہ گھڑی آ گئی تو اللہ پکڑ لیتے، کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس لیے دھوکہ نہ کھائیں، دین اختیار کریں، شریعت سنت پر اپنے آپ کو لاوے. اس کے بغیر آدمی بن ہی نہیں سکتا. جو اپنے آپ کو بنانا ہے وہ 2 اعتبار سے بنانا ہے. پہلا تو یقین کے اعتبار سے، اور دوسرا اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال کے اعتبار سے. یہ 2 چیزیں. اس لیے قرآن میں آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات. آمنو کے کیا معنی؟ آمنو کے کیا معنی؟ آمنو کے معنی ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد پر یقین کرنا، اور عملوا الصالحات کا کیا معنی؟ طبیعت کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنا. ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دین پر عزت دوں گا، دین پر کامیاب کروں گا، دین پر برکتیں دوں گا، دین پر حفاظت کروں گا، دین کی بنیاد پر میں تمہاری تائید کروں گا. لیکن ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا. ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد پر یقین کرنا یہ آمنو ہے، اور طبیعت کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ عملوا الصالحات ہے. طبیعت نہیں چاہتی نماز پڑھنے کی، پڑھو. طبیعت نہیں چاہتی روزہ رکھنے کی، روزہ رکھو. طبیعت نہیں چاہتی ہے زکات دینے کی، پائے کی زکات دے دو. طبیعت نہیں چاہتی ہے بہنوں کو ورثہ دینے کی، حساب کر کے پورا ورثہ دے دو. طبیعت کے خلاف چلنے کا نام، طبیعت کے خلاف اللہ کے حکم پورا کرنے کا نام عملوا الصالحات، اور ظاہر کے خلاف اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کا نام آمنو. ایمان اور عمل، ایمان اور عمل یہ 2 چیزیں ہیں. پہلے بنانا ہے اندر کا یقین. کیا بنانا ہے؟ کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. عزت و ذلت، کامیابی ناکامی، موت اور حیات، کاموں کا بنانا اور بگاڑنا، اولاد کا دینا نہ دینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیوں اس سے بولتے ہو؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ یقین لے کر کاروبار میں جاؤ، یہ یقین لے کر نوکری میں جاؤ، یہ یقین لے کر کھیتی باڑی میں لگو، تو یہ کاروبار اور یہ کھیتی باڑی اور یہ ڈگری اور یہ نوکری تمہیں دین کے خلاف کوئی کام نہیں کروائے گی. یہ ہے اپنے آپ کو بناؤ، یقین کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی. یہ محنت اسی لیے ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ. سب سے پہلے یقین اللہ کی ذات پر، کوڑی ہو ہاتھ میں تو بھی اور کروڑوں ہو تو بھی مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کھانا آدمی کو جلا نہیں سکتا اور بھوک آدمی کو مار نہیں سکتی. موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. بہت سے لوگ کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں. ہارون رشید اور اس کی ایک باندی، ایک مرتبہ ہارون رشید نے یہ کہا دیکھو آج میرے سامنے کوئی قضیہ کوئی مسئلہ لانے کا نہیں، بے اور میری باندی ایک باغ میں رہیں گے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں. اب 2 جھولے تھے، ایک جھولے پر بادشاہ بیٹھا،
ایک جولے پر باندھی بیٹھی اور دونوں کے ہاتھ میں ایک پیالہ اور پیالے میں انار کے دانے داڑم. اب بادشاہ جھولا لے کر وہاں جاوے باندی کے پاس تو باندی منہ کھولے اور بادشاہ انار کا دانہ ڈالے. پھر باندی اپنا جھولا لے کر بادشاہ کے قریب جاوے تو بادشاہ منہ کھولے اور انار کا دانہ وہ ڈالے. کہیں موت نظر آتی ہے؟ بولو نہیں یار. نہیں. اللہ کا کرنا، اللہ کا کرنا کہ ہارون رشید نے ایک دانہ باندی کے منہ میں ڈالا اور وہ سانس کی نلی میں پھنسا. یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں نا، کھانا سانس کی نلی اور خوراک کی نلی ایسی جڑی ہوئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کھانے کو سانس کے نلی سے بچا کر خوراک کی نالی میں لے جاوے. وہ اللہ ہی کر رہا ہے اور اللہ نے وہاں فرشتہ بٹھایا ہے، وہ سپلائی کرتا رہتا ہے. ہم تو تو جا میں آؤ تو جا میں آؤ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن نظام خدا کا. اب وہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں، باہر سے کنڈی بند کروا دی. اب باندی بادشاہ کے سامنے تڑپ رہی ہے اور تڑپ تڑپ کر مر گئی. ذریعہ کون بنا؟ انار کا دانہ. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. کھانا آدمی کو جلا نہیں سکتا اور بھوک آدمی کو بولو نا مار نہیں سکتی. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا. مایوس ہو کر کیا اسی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے. جی، مرنے کے 3 اسباب اس نے اختیار کیے. تم مت کرنا. ایک تو پستول لی، ایک رسی کا پھندا لیا ہے نا. اب رسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور وہ بریج کا جو پول ہوتا ہے نیچے جو کھمبا، اس سے رسی باندھی اور لٹک گیا ہے نا. اب پھندا پھنسا اور نیچے ندی. تو اس نے یہ سوچا کہ پستول سے نہیں مرا تو پھندے سے مروں گا، اور اگر پھندا ٹوٹ گیا تو ندی سے مروں گا. اب اس نے یہ 3 سادھن مرنے کے اختیار کیے. اب وہ لٹک گیا. لٹکنے کے بعد اس نے پستول چلائی تو بجائے اس کو لگنے کے رسی پر لگی تو رسی ٹوٹی اور گرا ندی میں. تو وہاں مچھلی پکڑنے والے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، وہ بچا لیا. مرنے کے 3 سادھن: پستول، رسی کا پھندا اور ندی کا پانی. لیکن موت نہیں تھی. اور ایک آدمی کی موت تھی، غسل کر کے آیا، پنکھے کے نیچے کھڑا رہا اور پھر اپنا بدن صاف کر رہا تھا اور پنکھا گرا اور مر گیا. تو پنکھا اس نے اپنی موت کے لیے لٹکایا تھا اور اس نے 3 اسباب جو اختیار کیے تھے جینے کے لیے کہ مرنے کے لیے. تو زندگی کس کے ہاتھ میں اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا. یہ یقین بنانے کا ہے کہ مسئلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، ششندر بھی نہیں. اور بہت سے ایسے ہیں کہ ہر سال ایک آ کر سلام کرتا ہے، ابا میں آ گیا ہوں. ابا کہتے آ جاؤ. ہر سال 12 ماسی. اور 10 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں. عجیب اللہ کی قدرت ہے. پھر اللہ جسے چاہے چھوکریا دیتا ہے،
جسے چاہے چھوکرے دیتے ہیں اور جس کو چاہے دونوں دیتا ہے. لیکن اللہ نے جو شروعات کی ہے وہ چھوکریوں سے کی ہے. جو چھوکری ہمیں پسند نہیں ہے. ہر ایک پہلی اولاد میں چھوکرا چاہتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جسے چاہے چھوکریاں دیتا ہے اور جسے چاہے، بولو نا، شروعات کس سے کی ہے؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوکرا کیوں؟ حالانکہ گھر میں پہلی اولاد میں چھوکری کا ہونا یہ سنت ہے. آپ علیہ السلام کی پہلی اولاد لڑکی. یہ یقین کا بگاڑ ہے. مولوی صاحب چھوکری ٹھیک ہے، اپنے پرورش کرو، پالو پوسو، لیکن وہ تو دوسری جگہ جانے والی ہے مول صاحب، پھر اپنے کو گھر پر میں پالے گا کون؟ یہ یقین کا بگاڑ ہے. یہ یقین کا بگاڑ ہے، اندر میں چھپا ہوا ہے. کہ مول صاحب چھوکرا ہو تو تھوڑا سہارا بنے. مول صاحب وہ تو چلی جائے گی، تو اپنا سہارا کون؟ مسئلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. وہ چاہے تو کام بنے گا، وہ چاہے تو کام نہیں بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ محنت یقین بنانے کی محنت ہے. یقین بنا، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھاؤ. اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں. یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. چاہے ایک کارخانہ نہیں 100 کارخانے ہو، چاہے 10 بیگھہ زمین نہیں 1000 بیگھہ زمین ہو، چاہے 100 ناریل کے جھاڑ نہیں 1000 ناریل کے جھاڑ ہو، اور چاہے 1 بیگھہ زمین ہو اور ایک بھی ناریل کا جھاڑ نہ ہو، روزانہ کماؤ روزانہ کھاؤ. اس کی نظر بھی اللہ پر اور اس کی نظر بھی اللہ پر. یہ ہے، اور اسی میں مزہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا گھر کچا ہے، کپڑے میں اچھے نہیں پہن سکتا، چٹنی روٹی پہ میرا گزارا ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، لیکن عزت و ذلت، کامیابی ناکامی، کاموں کا بنانا بگاڑنا، یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں مایوس کیوں ہو جاؤں؟ اور اگر اللہ نے مجھے کئی بیگھہ زمین دی ہے، کئی 100 میرے ناریل کے درخت ہیں، اور ایک نہیں کئی کارخانے ہیں، تو میں اترا کیوں جاؤں؟ اس لیے کہ اللہ زندگی اسی میں بگاڑ بھی سکتا ہے. تو بیلنس رہے گا. کیا رہے گا؟ بولو نا، بیلنس رہے گا. 2 بوٹ ہوتے ہیں، 2 بوٹ. بوٹ جانتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو لا بوٹ کو؟ جوتا. اللہ پیروان جوتا بوٹ تن بوٹ تو کچھ تو کوئی جوڑا کہتا ہے، کوئی بوڑا کہتا ہے. 2 بوٹ ہے نا. ایک بوٹ کی ایڑی نکل گئی، بیلنس رہے گا؟ چم ڈگو سو کہ منہ سے ڈگ تو بوٹ ڈگ ایسے. بیلنس. تو زندگی میں بیلنس جو آئے گا وہ یقین سے آئے گا. اگر یقین میں خرابی ہے، یقین میں کمزوری ہے، تو بیلنس نہیں رہے گا. جس کے پاس کچھ نہیں وہ مایوس ہو جائے گا اور پھر زندگی بنانے کے لیے غلط راستے اختیار کرے گا. اور جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس میں بڑائی آ جائے گی، تکبر آ جائے گا، اور بڑائی کی وجہ سے اللہ کا حکم توڑے گا، وہ مایوسی کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑے گا. زندگی میں بیلنس کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ ایمان والے کی نظر اس دنیا پر اس اعتبار سے ہوگی کہ بھئی دنیا تو ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہش پورا کرنے کی جگہ بولو نہیں ہے. ضرورت پوری کرو. دنیا ضرورت پورا کرنے کی جگہ
اور آخرت خواہش پوری کرنے کی جگہ. جیسے آدمی کے کرتے میں آستینیں کتنی ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آستین کو؟ بو. یہ آستین ہے نا. تو ہر کرتے میں آستینیں کتنی؟ 2. یہ آستین اس ہاتھ کے لیے، یہ آستین اس ہاتھ کے لیے. تو کوئی پریشانی ہے؟ لیکن کوئی نادان ایک آستین میں 2 ہاتھ ڈالے، ایک آستین میں 2 ہاتھ. مول صاحب بہت پریشان ہوں، ہاتھ جاتو نظر. مول صاحب بہت پریشان ہوں، پھٹ جائے گی لیکن 2 ہاتھ نہیں جائیں گے، ہے نا. اب آدمی یہ چاہے کہ دنیا میں خواہشات پوری ہو. بھائی دنیا تو ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے. اب تو یہاں خواہش پوری کرنے کے لیے دنیا میں اپنے خواہش کے پیچھے چلے گا، مر جائے گا لیکن خواہش پوری نہیں ہوگی. آج کل پریشانی اسی کی ہے کہ ایک آستین میں 2 ہاتھ ڈال رہا ہے نا. آسان یہ ہے کہ یہ آستین اس ہاتھ کے لیے، یہ آستین اس ہاتھ کے لیے. بھائی دنیا تو ضرورت پورا کرنے کی جگہ اور آخرت خواہش پوری کرنے کی جگہ. کوئی پریشانی یہ نہیں ہے. انسان جو بھی پریشان ہوتا ہے وہ اپنی ترتیب سے زندگی گزارنے پر پریشان ہوتا ہے. اس کو تو اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا چاہیے. جیسے کوئی بیمار دواخانے میں داخل ہوا تو اس کو کون سی دوا پینی چاہیے؟ جو ڈاکٹر دے وے. اب ڈاکٹر نے دوائی دوسری دی تھی جس کا کلر نہیں تھا، اور اسی کمرے میں کھڑکی پر ایک لال کلر کی بوتل بھری ہوئی تھی. اس نے کلر دیکھ کر پی لیا، وہ ایسڈ تھا. کیا تھا؟ ایسڈ. مر گیا مر گیا. تو کس نے کہا تھا تجھے؟ تو ڈاکٹر کے تابع رہے. رنگوں کو دیکھ کر چلے گا، ماڈلوں کو دیکھ کر چلے گا، ان انسانوں کو دیکھا گا جن کے لیے مرنے کے بعد سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، تو وہ ماڈل اپنائے گا اور ان کی یقینیں کرے گا. تو پریشان ہونے والے ہو. تو ایسڈ ہے. ایسڈ پیٹ میں جائے گا تو ٹھنڈک پہنچائے گا. ایسڈ پیٹ میں جائے تو شو تھا پین جو وہ تو پریشان ہو جائے گا آدمی. گناہ ایسڈ ہے، اللہ کی نافرمانی ایسڈ ہے، اور اللہ کی فرما برداری اور سنتیں یہ ٹھنڈا پانی ہے. بس یہ ہے زندگی بنانا. لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کو 2 دھوکے لگے ہیں. کتنے؟ 2 دھوکے. ایک تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے جان میری مال میرا، میں جہاں چاہے لگاؤں. دھوکہ ہے. کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکال کر ایمان والے کو دھوکے سے نکالو. جان تیری نہیں، مال تیرا نہیں. جان کی ایک ایک سانس اور مال کی ایک ایک پائی یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، تیری ملکیت نہیں ہے. دوسرا دھوکہ یہ لگا ہے کہ چیزوں کے بننے کو وہ اپنا بننا سمجھ رہا. بن رہی ہے چیزیں اور سمجھتا میں بن گیا. بہترین قسم کا بنگلہ بنا تو بنگلہ بہترین بنا، بنگلے والا بنا. بہترین قسم کا لباس بنا تو لباس اچھا ہے لیکن پہننے والا. بہترین قسم کا کھانا ہے تو کھانا اچھا ہے لیکن کھانے والا. چیزوں کے بننے کو اپنا بننا سمجھتا ہے. اسی میں دھوکہ ہے اور اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے. اب جو چیزیں بنی ہوئی تھی وہ تو یہاں رہ گئی اور بگڑا ہوا انسان قبر میں پہنچ گیا. وہ تو یقین کے اعتبار سے بھی نہیں بنا، اعمال کے اعتبار سے بھی نہیں بنا. اب موت آ گئی تو موت آنے پر کلئی کھل گئی. کیا تھا؟ اب وہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے. کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا. اب سدھر کر آؤں گا، اب اپنے آپ کو بنا کر آؤں گا. اب موقع ہاتھ سے نکل گیا. بکری کے تھن سے دودھ نکل گیا، دوبارہ یہ دودھ بکری کے تھن میں نہیں جا سکتا. ایمان والا یا جو بھی انسان موت کے راستے سے دنیا سے نکل گیا دوبارہ دنیا میں بولو
اسی لیے کہتے ہیں نقد جاؤ جماعت میں، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. جی جماعت میں نقد جاؤ، پھر جاؤں گا بعد میں، پر موت آ گئی تو کیا کرے گا؟ جتنا ہو سکے اتنا جلدی چلے جاؤ اور اپنا یقین بناؤ. یقین ایک یہ بنانا ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. کیا مطلب ایمان لایا؟ اللہ کی ذات پر بھی اور اللہ کے صفات پر بھی. رحمان وہی ہے، رحیم وہی ہے، رؤوف وہی ہے، رزاق وہی ہے، معید مذل وہی ہے، وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. میں ایمان لایا. تو اللہ پر ایمان لایا تو کیا فائدہ ہوگا کہ جب کرنے دھرنے والی ذات میں نے اللہ کو مانا تو اپنی ضرورتوں کو کس کے سامنے میں رکھوں گا؟ بولو نا، اللہ کے سامنے. میں منت کس کی مانوں گا اور نظر کس کی مانوں گا اور ہاتھ کس کے سامنے اٹھاؤں گا اور جولی کس کے سامنے پھیلاؤں گا؟ یہ فائدہ ہوگا. جہاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں آدمی دوڑتا ہے. آمنت باللہ. دوسرا ایمان یہ بنانے کا ہے وہ ملائکتہ ہی، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر. کیا مطلب؟ ایک تو میرا نظام ہے، گھر کا نظام، دکان کا نظام، کھیتی کا نظام میں نے قائم کیا ہے، اور ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جو اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہے. جیسے ایک انسان کی باڈی ہے نا، بدن ہے، اور ایک اندر میں روح ہے، تو اصل کون؟ بولو. ہم شخص کے بولتا اندر، اصل میں کون؟ روح. روح ہے تو آنکھ دیکھے گی، روح ہے تو کان سنیں گے، روح ہے تو زبان بولے گی، روح ہے تو کھوپڑی سوچے گی، روح ہے تو ہاتھ پیر استعمال ہوں گے. تو باڈی یہ ظاہری نظام اور روح یہ اندر کا نظام. میری دکان، میرا کارخانہ، میرا باپ اور میری فیکٹری اور میرا فلاں اور فلاں، یہ تو بدن ہے. اور تو نے ظاہری نظام چلایا ہے، جیسے آنکھ دیکھ رہی ہے، اتنے نوکر یہاں کام کرتے ہیں، اتنے نوکر یہاں کام کرتے ہیں، اور یہ نظام کھیتی کا ہے، یہ وہ ہے. لیکن یاد رکھنا، ایک نظام اللہ کا غیبی نظام ہے، جو غیبی نظام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے چلایا ہے. اگر یہ غیبی نظام میرے فیور میں ہو گیا میں کامیاب. جیسے روح کا نظام آنکھ سے جڑ گیا تو آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا. ایسے ہی وہ غیبی نظام جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے چلایا ہے میرے فیور میں ہے. چاہے میں کچے مکان میں ہوں، چاہے میں غریب ہوں، چاہے میں فقیر ہوں، چاہے میرے پاس کھانے کی زیادہ چیزیں نہیں اور رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں، لیکن اللہ کا غیبی نظام میرے فیور میں ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر میرے پاس سب کچھ ہے، جیسے قارون کے پاس مال تھا، قوم سبا کے پاس باغات تھے، کتنے بڑے بڑے باغات، 700 کلومیٹر تک باغات تھے. کتنے؟ ہاں 700 کلومیٹر تک. اور اتنے گھنے باغ تھے کہ پھل توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. خالی ٹوکرا لے کے یہاں سے وہاں نکل جاؤ، ٹوکرا بھر جاتا تھا. جوئے نہیں، مچھر نہیں، پیداوار. لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا غیبی نظام انفیور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تم میری بات سمجھتے ہو؟ ورودھ ہو گیا. تو اتنے باغات ہونے کے باوجود برباد ہو گئے. اور بربادی کیسے آئی معلوم ہے؟ بربادی کیسے آئی؟ ان کا ایک بند تھا، ڈیم، وہاں سے پانی آتا تھا اور مضبوط ڈیم. اللہ کا غیبی نظام انفیور ہوا تو اللہ نے ڈیم توڑا. جبرائیل کو نہیں بھیجا،
کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. اللہ نے ڈیم توڑا، کس کے ذریعے توڑا؟ چوہے کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ چوہے بھیجے اور چوہے نے ڈیم کو کترا اور پانی آیا. اللہ نے یہ کہا تھا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کی روزی ہے، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو. لیکن جب یہ وٹامن آر آتا ہے، وٹامن آر سمجھو، وٹامن آر ایک تو وٹامن ڈی، ایک وٹامن بی اور ایک وٹامن آر. میری انگلی دیکھ رہے ہو؟ وٹامن آر تو کھوپڑیاں ادھر ہو جاتی ہے، پیر ادھر ہو جاتے ہیں، چال بدل جاتی ہے، گھر کا نظام بدل جاتا ہے، بات کا طور طریق بدل جاتا ہے. یہ وٹامن آر ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو بھی ہضم نہیں ہوا. فعارضوا، نبی کی بات نہیں مانی. قوم سبا پر ایک نبی نہیں 13 نبی آئے، بات نہیں مانی. اب اللہ نے ڈیم توڑوایا، سارا تہس نہس ہو گیا اور فروٹ کی جگہ بیری، بور جانتے ہو بور؟ اس کے درخت اور بیکار قسم کے درخت خدا نے اگا دیے. جاؤ. پھر اللہ نے یوں کہا ہم ہر ایک ناشکرے کے ساتھ ایسا کریں گے، جو ناشکرا بنے گا اس کے ساتھ ہمارا ایسا ہی معاملہ ہوگا. قارون کے پاس مال تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا. اللہ نے کہا اکڑ کر مت چل، زمین پر فساد مت مچا. زمین کا فساد کیا ہے؟ دین کا چھوڑ دینا، شریعت کا چھوڑ دینا. اکڑ کر مت چل، بندہ بن کر رہ، بندر مت بن. بندہ بن، بندر واندرو نہیں بڑھوانو. تو واندرو شو کرے؟ تسبیح پڑھے. واندرو شو کرے؟ لوگوں کے درخت برباد کر دیں، غریبوں کے نلیے توڑ دیں، ہوک ہوک ہوک، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. بندے بنو، بندر نہ بنو. بہت سمجھایا. بھائی تو دنیا میں آیا ہے تو دنیا بھی اپنی بنا لینے یار. ولا تنس نصیبک من الدنیا، پر آخرت کو سامنے رکھ. نہیں مانا. اللہ کا غیبی نظام انفیور ہو گیا. اتنا سارا مال ہونے کے باوجود برباد ہو گیا، زمین میں دسا. ایسی تمام قومیں. اس لیے یہ یقین بنانا ہے کہ میرا ظاہری نظام یہ اصل نہیں ہے. جیسے بدن اصل نہیں ہے، اصل اندر کی روح ہے، ایسے میں کتنا ہی نظام کارخانے کا، کھیتی کا بناؤں، وہ اصل نہیں ہے. اصل میرے اللہ کا غیبی نظام ہے. اگر وہ میرے ساتھ ہو گیا تو میں کامیاب، اور اگر میرے وروଧ ہو گیا تو میں ناکام. یہ یقین بنانے کا ہے. اس لیے کہ فرشتوں کا نظام، اللہ فرشتوں کو حکم دیا قوم عاد کو برباد کرو، قوم عاد کو برباد کرو، تو پھر ہوا چلائی. قوم لوط کو برباد کرو، تو فرشتوں نے جبرائیل امین آئے اور قوم لوط کی 5 یا 7 بستیوں کو اپنے پر کے ایک نوک پر اٹھایا اور پہلے آسمان کے قریب لے گئے. تو پہلے آسمان نے ان کے کتوں کی آوازیں سنی، پھر وہاں سے پٹک دیا. جاؤ. ہمارا غیبی نظام تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر. جاؤ. اور پتھروں کی بارش برسائی. ایسا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت کے نشے میں رہی. ہم تو بہت ہیں، ہم تو بہت ہیں، اور نبی کے مذاق اڑانے میں لگی. تو اللہ کا غیبی نظام انفیور ہوا. ایسی بارش برسائی اور ایسا سیلاب بھیجا، 6 مہینے تک سیلاب رہا. 6 مہینے تک اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، ڈوب گئی سب قوم. اس لیے پہلا یقین یہ بنانا ہے کرنے والی ذات
زور سے بولو، اترے اندر. اور اصل نظام اللہ کا، میرا نظام اصل نہیں ہے. اگر میرا نظام ٹوٹا پھوٹا ہوگا لیکن اللہ کا غیبی نظام میرے ساتھ ہو جائے گا تو میں کامیاب. اور اگر میرا نظام کتنا ہی بالکل ترتیب سے ہو لیکن اللہ کا غیبی نظام انفیور ہو گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. آمنت باللہ و ملائکتہ. تیسرا ایمان یہ بنانے کا ہے وہ کتبہ. میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر. کیا مطلب اس کا؟ میں دنیا بھر کا علم سیکھ لوں اور دنیا بھر کا ابھیاس کر لوں اور میں بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر، بڑا پروفیسر، بڑا وکیل بن جاؤں، یہاں تک کہ ملک کا صدر بن جاؤں، لیکن جب تک میں اپنی زندگی کو اللہ کے علم کے تابع نہیں کروں گا تب تک میں کامیاب بولو نہیں ہو سکتا. وہ کتبہ. اصل علم اللہ کا ہے جو اللہ نے مختلف آسمانی کتابوں کی شکل میں اتارا اور سب کے اخیر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے بڑا علم وہ قرآن مجید ہے. وہ اللہ نے اتارا. اپنے آپ کو قرآن کے علم کے تابع کرو. کمانا، خرچ کرنا، شادی کرنا، موت میت پر غم منانا، چہرہ مہرہ بنانا، لباس پوشاک پہننا، بالوں کی کٹنگ کرنا، لینا دینا جو بھی ہے وہ سب علم کے تابع کرو. وہ کتبہ. ورنہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لو، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اللہ کا غیبی نظام انفیور ہو جائے گا. یہ محنت ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. میں رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لایا. کیا مطلب؟ کہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور میرے جنت میں جانے کی شرط ایک ہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ. تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. ہاں، ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر پکڑا دیا ہے. وہ غریب تو بھی پکڑ، وہ مالدار تو بھی پکڑ، وہ کھیڈوت تو بھی پکڑ، وہ تاجر تو بھی پکڑ، وہ دیہات میں رہنے والے تو بھی تھرمامیٹر لے لے، وہ شہر میں رہنے والے تو بھی تھرمامیٹر لے لے. کیا تھرمامیٹر؟ کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس پر میں چلا اور میرے صحابہ چلے. بات ختم ہو گئی. پورے دین کا نچوڑ جس پر میں چلا اور میرے صحابہ چلے وہ دین ہے. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور صحابہ کرام سے پھر یہ دین آیا اولیاء کرام کے پاس. کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک صحابہ والی زندگی نہ اپناوے، اور کوئی صحابی نہیں بن سکتا جب تک آپ علیہ السلام والا طریقہ نہ اپناوے. بھائی بات سمجھنا میری. ولی ہو اور دین نہ ہو سکتا ہے، صحابی ہو اور دین نہ ہو سکتا ہے. آپ نے تھرمامیٹر دے دیا ہے. سنی سنائی باتوں پر مت آؤ، کہیں کہائی باتوں پر مت آؤ. ایک آدمی تھا، وہ کسی کارخانے میں کام کرتا تھا اور بہت اچھا کاریگر تھا. اچھے آدمی کو تو ہر ایک پسند کرتا ہے. چند دن ہو گئے کارخانے میں آتا ہی نہیں. ارے بھائی اتنا اچھا کاریگر تھا کیوں نہیں آتا؟ تو وہ سیٹ جو ہے نا وہ اس کے کمرے میں گیا. فیملی تو اور جگہ پر تھی، دوسری جگہ گیا تو پورا گھر بھرا ہوا ہے اور سب رو رہے ہیں. ابھی کیا ہو گیا؟ تو باہر جو اوسری میں بیٹھے تھے نا ان سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ پہلے ہم نے روئے، پہلے اندر والے روئے. اللہ تمہیں یہ خبر نہ کر کہ ہم رو سو تمہیں
دیکھا دیکھی. وہ اندر گیا تو جو گھر میں تھے ان سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ ہم نہیں روئے، پہلے تمہارا نوکر رویا. اللہ پر پوچھو تو کھرا، چم روو سو بدا بھیڑا تھے نوم. اب نوکر کے پاس گیا. نوکر کے پاس جانے کے بعد کہا کیوں روتا ہے؟ ہاں تم کو تو مذاقت سوچتی ہے، میرا تو پورا گھر ٹوٹ گیا. پر شو چھولیا تیرا گھر ٹوٹ گیا، گھر سے خط آیا ہے. اس لیے کہ بیوی تو دوسری جگہ تھی نا. گھر سے خط آیا ہے کہ میری بیوی رانڈ ہو گئی. بیوی رنڈائی گئی. اللہ تو جیوسن بیوی رنڈائی گئی؟ تیری بیوی رانڈ ہو اس کے لیے تو مر پہلے. نہ کچھ بھی ہو تو کاغذ میں آیا ہے. اللہ بھائی یہ دین نہیں ہے جو پوسٹر میں آیا ہے، یہ دین نہیں ہے جو لٹریچر میں آیا ہے. اگر یہ دین ہوتا تو اولیاء کرام کی زندگی میں ہوتا، اگر یہ دین ہوتا تو صحابہ کی زندگی میں ہوتا. نہیں ہم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے ہو، ہمارے پاس ایک پوسٹر آیا وہ دین ہے تو روتا رہے زندگی بھر. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اندھا دھن نہیں رونے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھرمامیٹر دیا ہے، جس پر میں چلا میرے صحابہ چلے وہ دین ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. تو وہ رسول ہی اپنا ہر کام پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرو، جس کا نام سنت ہے. اور سنت کے 4 بڑے بڑے فائدے ہیں. فائدے تو اور بھی ہیں لیکن سنت کے کتنے بڑے بڑے فائدے تم بولتے نہیں ہو. دعا کرا دوں تاکہ تمہاری چھٹی ہماری بھی چھٹی. یا تو بولو یا سنت کے کتنے فائدے؟ 4 بڑے بڑے فائدے. گڑی بہت تیز چل رہی ہے، پکڑو اس کو. 1 گھنٹہ تو ہو گیا، اب 1 بجے تک بیٹھنا ہے ہم سب کو. تو شو ہوتو سے بھائی اللہ نے گھر میں بیاہی تو تمہیں شو ہوتو سے پنکھا چالو سے، ٹھنڈک سے، وادڑ سے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سنت کے 4 بڑے بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ پہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ سنت والی زندگی گزاریں گے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اولیاء کرام کی سیرت پڑھو، اولیاء کرام کی سیرت سنو. ان کی زندگی میں سے ہیرے ملیں گے، ہیرے. ان کے ایک شیخ تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت بڑے بزرگ. انتقال ہونے لگا تو خادم سے کہا مجھے وضو کراؤ. اب خادم نے وضو کرایا لیکن داڑھی کا خلال بھول گیا تو وہ بالکل آخری حالت میں ہے. تو خادم کا ہاتھ لے کر یوں پھیرا، کہا حضرت ایسے موقع پر بھی سنت اور مستحب چیز نہیں چھوڑی آپ نے. کہ بھائی خطرہ یہ ہے کہ میرا اللہ یوں پوچھے گا تم یہ کہتے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور میرے نبی کی ایک ادا تم چھوڑ کر آئے ہو. یہ ہے دعوے کرنا تو بہت آسان ہے، دعوے کرنا بہت آسان ہے. عاشق رسول پیران پیر رحمت اللہ علیہ تھے، عاشق رسول خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے، عاشق رسول خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تھے، عاشق رسول خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے. ایک سنت نہیں جاتی تھی. سنت آپ علیہ السلام کا پاک طریقہ، اس میں رحمت ہے، ہاں اس میں برکت ہے، اس سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی جی ان سے کہہ دو
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو نبی جی تم ان سے کہو کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک تو ہم اللہ سے محبت کریں اور ایک اللہ ہم سے محبت کرے۔ ایک آدمی تھا، اس کے دل میں کھچڑی پکی۔ کیا پکی؟ کیا پکی؟ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اللہ تو ہے نا بادشاہ نہیں چھوڑی، بادشاہ کی چھوکری سے شادی کرنی ہے۔ اب یہ بات پھیلی تو لوگوں نے پوچھا بھائی بات کہاں تک پہنچی؟ کیا آدھی بات ہوئی، آدھی بات باقی ہے؟ تو جو آدھی بات ہوئی وہ کیا کہ میں چاہتا ہوں لیکن بادشاہ نہیں چاہتا، تو شو تھی میں چاہتا ہوں ہم اللہ سے محبت کریں لیکن اللہ ہم سے محبت نہ کرے تو کیا ہوا؟ اللہ سے محبت، ہم اللہ کے محبوب بنے، اس کے لیے فاتبعونی، پیارے نبی کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ شادی ہو، موت میت ہو، کپڑا لتا ہو، چہرہ مہرا ہو، کمانا ہو، خرچ کرنا ہو، لینا ہو، دینا ہو، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ تو سنت کے 4 بڑے بڑے فائدے۔ پہلا فائدہ المحبت فی قلوب البررہ۔ تمن تو کوئی سمجھ پڑی ہو نا؟ اللیکھ کروں سو المحبت فی قلوب البررہ۔ دنیا میں جتنے نیک لوگ ہیں، چاہے تم ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، وہ تمہیں جانتے ہو نہ جانتے ہو، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں سنت پر چلنے والے کی محبت ڈال دیں گے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ المحبت فی قلوب البررہ ایک فائدہ، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ۔ جتنے فاسق فاجر ہے، سنت والی زندگی کا ان کے دلوں پر رعب پڑے گا۔ آج تو مسلمان رعب ڈالنے کے لیے شٹنگ فٹنگ کرتا ہے۔ کیا کر رہا یار، کیا کر رہا؟ فاسق و فاجر کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے سنت ہے۔ سنت میں تو اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت گئی، اب کامیابی نہیں ہو رہی ہے، سامنے مقابلہ ہے، فوراً نظر اپنی زندگی پر۔ یاد رکھنا، چلتے چلتے کوئی حالات آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے تو فوراً اپنی زندگی کا ریسرچ کرو، کہیں بے دینی تو نہیں، کہیں اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت تو نہیں میرے اندر، میری بیوی میں، میری بیٹی میں، میری بچی میں، میری بہو میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا؟ اگر نہیں ٹوٹا تو گھبراؤ مت، یہ حالات ایسے ہیں جیسے نبیوں پر آئے، یہ حالات ایسے جیسے نبیوں پر آئے، گھبراؤ مت، اور اگر کئی کمی ہے اس کو دور کر دو۔ تو صحابہ کرام نے سوچا بھائی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچتے سوچتے آج مسواک کی سنت رہ گئی ہے، سب نے ڈالیاں توڑی، ڈالیاں توڑ کر مسواک بنائے اور مسواک کو چبانا شروع کیا، تو سامنے والوں پر رعب یہ پڑا کہ یہ لکڑی چبا چبا کر اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، اپنوں کو کچا چبا جائیں گے، اپنوں کو کچا چبا جائیں گے، بھاگ گئے۔ کائی کی برکت؟ کائی کی برکت؟ سنت کی۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ۔ اور تیسرا فائدہ سنت کا، وسعۃ فی الرزق۔ سنت کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت۔ کثرت یعنی ودارو، اور برکت یعنی تھوڑے کام میں کام بن جانا، تھوڑی چیز میں۔
کثرت کی مثال کیسی ہے؟ جیسے وہ بڈھی کا بال دیکھا ہے، بڈھی کا بال، تمہارے یہاں بڈھا کا بال کہ بڈھی کا بال ہے؟ ساری جگہ عورتیں ہی چلتی، تو بڈھے کہاں گئے؟ وہ بڑھیا کا بال ہے نا، لال پیلا ہرا، ہاں، اور اتنا بڑا۔ اب بچوں کو تو کلر چاہیے، امی روپیہ لے جا۔ اب جو بڈھی کا بال اس نے دیا تو پوری ہتھیلی بھر گئی، ہاں، پوری ہتھیلی بھر گئی۔ بیٹا کھانے نہیں کھانا، بریانی ہے نہیں کھانا، اللہ بھنا ہوا ہے نہیں کھانا۔ اچھا بیڑو سر کیوں ضد پر آیا؟ یہ کیا کھائے گا؟ دیکھتی نہیں ہتھیلی بھر گئی ہے، اسی سے پیٹ بھروں گا۔ نماز پڑھ، دین کی محنت کر، شریعت پر چل، سود چھوڑ۔ ارے مولوی صاحب تم کہتے رہو بڑھیا کا بال میرے ہاتھ میں آیا ہے، یاد رکھنا تیرا کارخانہ، تیری فیکٹری، تیری کھیتی، تیرے باپ، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بڑھیا کا بال ہے۔ بڑھیا کا بال اب بیٹھا پلوٹی مار کر، نہیں کھانا، امی نے جو پکایا پکاوے نہیں کھانا۔ اب یہ وہ تھیلی میں سے بال نکالا اور منہ میں ڈالا تو وہ گولا تو گولی بن گئی، وہ گولا تو گولی بن گئی۔ اب پھر امی کھانا تو نہ کہتا تو لیا، میں تو بلاتی تھی، کیا ہوا کہ پتہ نہیں وہ گولا کہاں گیا۔ یاد رکھنا پوری دنیا بڑھیا کا بال ہے۔ وہ کارخانے والوں، وہ باغات والوں، وہ ناریل کے جھاڑ والوں، وہ فیکٹری والوں، وہ چھوٹے موٹے دھندے والوں، اس نشے میں مت رہو کہ دین پر چلے نہ چلے، دین کی محنت کرے نہ کرے، ہمارا تو کام اس سے بنے گا۔ یہ گولا ہے جو گولی ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہے، دیکھنے کا ہے یہ سب۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ گھر میں شوکیش ہوتا ہے، شوکیش سمجھتے ہو کہ نہیں؟ پلاسٹک کا ہوائی جہاز، پلاسٹک کی گاڑی، پلاسٹک کی ایمبولینس، پلاسٹک کا کیلا، مٹی کا سفرجن، ہے نا؟ اب چھوٹا بچہ امی اس گاڑی پہ بٹھاؤ، کون سی گاڑی؟ یہ اندر ہے وہ، ارے 1 انچ سڑک نہیں سکتی اور تو نہیں بیٹھ سکتا، امی وہ کیلا کھلاؤ، اور وہ تربوز آدھا لال، بالکل لال، وہ کھلا۔ ارے بیٹے یہ کھانے کے لیے، وہ گاڑیاں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، دیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے میرے بندو یہ دنیا پورا شوکیش ہے، یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس میں رہ کر کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بناؤ، چیزوں کے بننے کو اپنا بننا مت سمجھو۔ ہمارے بننے پر ہماری آخرت بنے گی، ہمارے بننے پر ہماری سکرات بنے گی، ہمارے بننے پر ہماری قبر بنے گی، ہمارے بننے پر پل صراط کا راستہ آسان ہوگا، ہمارے بننے پر جہنم کے دہکتے انگاروں سے حفاظت ہوگی، اور ہمارے بننے پر جنت کا داخلہ ہوگا۔ اپنے آپ کو بناؤ۔ یہ محنت دعوت و تبلیغ کی میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی دی ہوئی محنت ہے۔ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں بننا ہے تو یہ میری محنت پکڑے رکھنا، یہ میری محنت پکڑے رکھنا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رحمت والے سے فائدہ اٹھانا ہو تو رحمت والی زندگی اپنا لو۔
جیسے یہ سڑکوں پر سرکار کی طرف سے لائٹیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی میٹر آتا ہے؟ اللہ روڈنی بتی نو کوئی میٹر آوے، کوئی بل آوے؟ لیکن میرے گھر میں اجالا لینا ہے تو مجھے 2 وائر لینے پڑیں گے، کنیکشن لینا پڑے گا، اور ہر 2 مہینے پر ہر 2 مہینے پر ارے مولوی صاحب باتیں کرتے ہو، ہم تو مانگرول کے ہیں، ڈاکٹر لوگوں کے آپریشن کرتے ہیں، ہم میٹروں کے آپریشن کرتے ہیں۔ آیا بل آیا، وہ تو آئے گا، بند میٹر کا بل بنا کے چلا جائے گا، تو تمہارا پنکھوں دم ہم تو فریج اے سی کمال تو یہ ہے مول صاحب کہ بدو بمین میٹر نہ ہیڈ ہے અને બિલ ઓછું આવે. کتنے دن کرو گے؟ 1000 بچاؤ گے، لاکھوں کے نقصان میں چلے جاؤ گے. جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو مجھے اپنے گھر میں اجالا لانا ہے تو 2 وائر لینے پڑیں گے. مجھے اپنی زندگی میں اجالا لانا ہے تو ایک وائر اللہ کے حکم کا اور ایک وائر پیارے نبی علیہ السلام کی سنت طریقے کا. اجالا آ جائے گا، یہاں اجالا آ جائے گا، یہاں دل نورانی بن جائے گا. اور جب دل نورانی بن گیا تو پھر قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں ایمان کا نور آ گیا اب ایمان اس کی رہبری کرے گا. یہ بولو، یہ نہ بولو، یہ کماؤ، یہ نہ کماؤ، اس طرح چہرہ بناؤ، اس طرح چہرہ نہ بناؤ، ایسا لباس پہنو، ایسا لباس نہ پہنو، ایسی شادی رچاؤ، ایسی شادی نہ رچاؤ، یہاں خرچ کرو یا خرچ نہ کرو، رہبری کی جائے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایمان کی بنیاد پر اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اللہ اس کو چلائے گا. جس کو اللہ چلاوے اس کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ بس یہ محنت اسی کی ہے. تو پہلا یقین بنانا ہے آمنت باللہ، دوسرا یقین بنانا ہے وملائکتہ غیبی نظام، اور تیسرا یقین بنانا ہے وکتبہ علم الہی کے تابع کرو، اور چوتھا ایمان بنانا ہے ورسولہ. پانچواں ایمان بنانے کا ہے کیا؟ ایک ایمان اور بناؤ والیوم الآخر، آخرت کا دین. دنیا آج ہے ابھی نہیں، مر گیا تو کیا؟ دنیا آج ہے کل نہیں، دنیا 1 مہینے میں 1 مہینے کے بعد نہیں. والیوم الآخر، اور ہمارے ٹھہرنے کی جگہ اور ہمارے رہنے کی جگہ میرے بھائیو آخرت ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے. اس کے آخرت کو سامنے رکھ کر چلو. میرے دیکھنے میں، میرے بولنے میں، میرے سننے میں، میرے سوچنے میں، میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت میں، میرے خوشی غمی میں میری آخرت نہیں اجڑنی چاہیے. والیوم الآخر، آخرت اصل ہے. وہ جو کامیاب آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب، وہ جو ناکام ہو گیا تو ناکام ہے. اس کا یقین بناؤ، یہ یقین بناؤ والیوم الآخر. آخرت، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آخرت کا فکر تھا، آخرت کا یقین تھا. وہ آخرت کے یقین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. والیوم الآخر، جب یہ ایمان بن گیا اب دنیا میں تو اتار چڑھاؤ ہوگا، کبھی کام بنے گا، کبھی بگڑے گا، کبھی اولاد کے رشتے ہوں گے، کبھی رشتے ہو ٹوٹ جائیں گے، کبھی کاروبار خوب چلے گا، کبھی کاروبار جب ہو جائے گا. اس کی تسلی کے لیے اللہ نے کہا ایک ایمان اور بناؤ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہر بری اور بلی چیز وہ ہے جو مقدر میں لکھ دی گئی ہے. اس لیے ایمان والا حالات کے بننے پر تکبر نہیں کرے گا. یہ تو میری مقدر میں میرے اللہ نے لکھا تھا، میری محنت سے نہیں ہوا. اور حالات کے بگڑنے پر گھبرا نہیں جائے گا، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کسی مسلمان کا 18 سال کا بچہ اچانک مر جاوے، 1-2 دواخانے میں لے گیا مگر مسئلہ قابو میں نہیں آیا. بھئی کیا ہوا؟ بھائی جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا. اور بے ایمان ممبئی لے جاتا تو، جسلوک لے جاتا تو، فلاں جگہ لے جاتا تو. ایمان والا اس چکر میں نہیں پڑے گا.
ایمان والا تو یہ کہے گا بھائی سبب کے درجے میں کوشش کی، باقی وہ ہوا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ ایمان والے کی تسلی کے لیے اللہ نے تقدیر رکھی ہے، وہ ہاں ہی نہیں کرے گا، کام بننے پر اترائے گا نہیں اور کام بگڑنے پر گھبرائے گا نہیں۔ ایک ایمان اور بنانے کا ہے، ایک ایمان اور بنانے کا ہے۔ او دنیا کے انسانوں، کھوپڑیوں میں سے یہ بات نکال دو، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، معاملہ ختم، ایسا نہیں ہے۔ والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر کھڑا رہنا ہے۔ یہ مت سمجھو مر گئے مٹی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر زندگی بنی یا بگڑی اس پر فیصلہ ہوگا۔ جن کی زندگی بنی ہوگی اس کو تو سکرات ہی سے مزہ ہی مزہ ہے، بنا ہوا آدمی ہے، بنی ہوئی عورت ہے، بنا ہوا تاجر ہے، بنا ہوا نوجوان ہے، سکرات ہی سے جب موت کا وقت آئے گا، ہر ایک کو آئے گا، کوئی نہ بچا ہے نہ بچے گا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ لیکن اگر زندگی بنی ہے جیسے اولیاء کرام کی بنی، صحابہ کرام کی بنی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ یہ کہہ کر بھیجتا ہے میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ، وہ ایسی زندگی اس نے گزاری جیسی میں چاہتا تھا۔ فرشتے آئیں گے، اب غیبی نظام چلا، جنت کا کفن، جنت کی خوشبو، اور فرشتے ایسے نورانی چہرے کے دیکھتے رہ جاؤ، اور خوشبو کے بھپکارے، خوشبو کے بولو نا، خوشبو کے بھپکارے، 500 فرشتے، تجھے اللہ یہ دے گا، تجھے اللہ یہ دے گا، تجھے اللہ یہ دے گا۔ اب روح پھڑکتی ہے اندر سے، کب نکلوں؟ پھر ملک الموت اخیر میں آئیں گے اور اس کے تکیے کے پاس بیٹھ جائیں گے، اور آ کر یوں کہیں گے وہ اللہ کے ولی، ناریل بیچنے والا، کھیتی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، چھکڑا اور چھکڑی چلانے والا، کیا چھکڑا اور چھکڑی چلانے والا، روز کمانے والا، روز کھانے والا، لیکن اس نے اس لائن کے تمام یقین کو بنایا، یعنی اپنے آپ کو بنایا، تو ملک الموت یوں کہیں گے یا ولی اللہ، وہ اللہ کے ولی، اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ لا الہ، اللہ کا سلام، کس بنیاد پر؟ بننے کی بنیاد پر اللہ کا سلام۔ پھر ملک الموت کہیں گے بھائی دنیا میں رہنا ہو تو رہو، ہم چلے جاتے، نا 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 نا، اس کچرے سے نکالو، لے جاؤ۔ اب روح ایسی نکالیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے بہت سے لوگ باوضو سوتے ہیں، باوضو سونا چاہیے، سنت ہے، تسبیح لے کے، اب آنکھ کب لگی اور تسبیح کب گری؟ تسبیح گرے تو دھماکہ ہوتا ہے نا، ہاں کہہ رہے ہیں، اللہ دھماکہ نہ تھا، تسبیح گرے تو دھماکہ تھا نا، آنکھ کب لگی، کب تسبیح گری، پتہ ہی نہیں، روح کب نکلی، پتہ ہی نہیں۔ اب روح نکلی تو روح میں خوشبو، ایمان کی، اعمال کی، نیکی کی، بھلائی کی، سنتوں کی خوشبو، اور دل میں نور، روح میں نور۔ تو فرشتے ریشم کا رومال لائیں گے اور اس میں روح کو لپیٹ دیں گے۔ چلو 500 فرشتے تو آئے تھے، 500 فرشتے، پہلے آسمان پر جبرائیل امین کھڑے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر۔ دنیا میں ہے کوئی پوت کہ جس کا اس طرح ویلکم ہوتا ہو؟ چند گاڑیاں دیکھی، کون گیا کون گیا، کیا کون گیا؟
1,500 فرشتے لاؤ ہمیں دے دو. پہلا آسمان خوشبو پھیل گئی. بھائی کون ہے؟ کہ یہ ویراول کا وہ ہے جو مچھی پکڑ کے بیچتا تھا. اچھا بنگلہ تھا کہ نہیں جھوپڑا تھا؟ کیا کھاتا تھا؟ کہ معمولی کھانا. پر یہ خوشبو کائے کی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بنایا تھا. یہ تو خالی ویراول کا نام لیا، خالی ویراول والوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. ہاں مانگرول میں بیٹھ کے ویراول کا نام لیتے ہو تو تمہاری زبان میں مانگرول نہیں آئے؟ ایسا نہیں ہے، سب کے لیے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. 7ویں پر اللہ کا عرش اللہ کے سامنے روح پیش کی جائے گی. وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گی. اللہ کہیں گے میرے بندے کو جنت میں پہنچا دو. ہو گیا کام. بناؤ اپنے آپ کو. کھیتیاں نہیں چھوڑنی، کاروبار نہیں چھوڑنا، لیکن اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ چلو. اور موت آئے گی تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. سکرات آسان ہو جائے گی، موت مزیدار ہو جائے گی. اور دنیا والے کفن پہناوے اس سے پہلے جنت کا کفن، دنیا والے عطر لگاوے اس سے پہلے جنت کا عطر، اور دنیا والے جنازہ اٹھاوے اس سے پہلے فرشتے اٹھائیں گے. اور یہ گیت گاتا ہوا جائے گا. کیا جانے والا گیت گائے گا. کیا گیت گائے گا؟ قدمونی 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 قدمونی. مول صاحب شکر تمہیں شو بھٹو تو خبر پڑتی نہیں. میں بھی یہ کہوں گا اگر بنا ہے تو آپ بھی یہی کہیں گے. منا اگر ودارو، منا اگر ودارو، منا اگر ودارو. بھائی تارو فون تھا آیا، تارو ماسان تھا آیا، تارو مامان تھا آیا. ارے یہ تو شو نہ آیا، منا جلدی آگر ودارو. یوں نہ کر دی ماری لاش شکم روکو سو. قدمونی 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 گاتا ہوا جائے گا. ہاں فرشتے ساتھ میں ہیں. قبر اس کے لیے جنت کا باغ، آگے کا سارا نظام صحیح. بس میرے بھائیوں نیت یہ کر لو کہ اپنے آپ کو بنانا ہے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، نہیں ہے. بس اپنے آپ کو بناؤ. اور محنت بنانے کے لیے، اور یہ محنت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہے. اور یہ دین ہم تک ایسے نہیں آیا. آپ علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہاں آپ کے گھروں پر 2 مہینے تک چولہے نہیں جلے ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ کی شادی کا دودھ خشک ہوا ہے. حضرت حسن اور حسین بھوک سے روئے ہیں. ایسے نہیں ہوا. طائف میں آپ زخمی ہوئے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں. احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ زخمی ہوئے ہیں. آپ نے اس امت کے لیے عرفات کے میدان میں اپریل کے مہینے میں تپتی ہوئی دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5-6 گھنٹے دعائیں مانگی ہے. آپ نے امت کو نہیں بلایا، امت کو نہیں بلایا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی تو ماں عائشہ بہت خوش ہو گئی. تو پوچھا عائشہ اتنی خوش کہ آپ کی دعا ملی؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں. قدر کر لو پیارے نبی علیہ السلام کی. اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم درود پڑھیں، اتنی بھی محبت نہیں کہ آپ کی اداؤں کو اپناویں. جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ لٹا دیا. آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر رہی ہے. گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. پڑوسن کے پاس جا کر کہتی ہے بہن تھوڑا تیل دے دے تاکہ اجالا ہو جائے اور میں پیارے نبی علیہ السلام کی اچھی طرح خدمت کر سکوں. اب آپ دنیا سے تشریف فرمانے والے ہیں. صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا میری عائشہ کو بلا لو، میری فاطمہ کو بلا لو، میرے حسن اور حسین کو بلا لو. آپ نے فرمایا پردہ ہٹا لو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں. اسی نبی کو ستاتے ہو، اسی نبی کی سنتوں پر کدھارے چلاتے ہو،
اسی نبی کی سنتوں کا فجیدہ کرتے ہو، پھر چین چاہیے، سکون چاہیے، نہیں ہوگا۔ آپ نے سب کچھ لٹا دیا اپنی امت کے لیے، تاکہ میری امت کو دین ملے، میری امت کو شریعت سنت ملے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ محنت کرو۔ پیارے نبی علیہ السلام محنت دے کر گئے ہیں، اس محنت کو کرنے سے انشاءاللہ ایمان بھی بنے گا اور اندر میں نیک عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور پھر ایمان اور عمل یہ بن گیا تو دو پہیوں پر گاڑی ہماری چلے گی اور چلتے چلتے انشاءاللہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ تمام اولیاء کرام یہ دو چیزیں لی۔ ہاں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو چشت کے رہنے والے ہیں، بہت دور۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اور پیارے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، معین الدین جاؤ ہندوستان میں اور میری امت کو سنبھالو۔ تو تشکیل تو وہاں سے چلی ہے، خواجہ صاحب کی تشکیل ہوئی تو ہماری نہیں ہوگی؟ بولو نا۔ یہ تبلیغ والے بیان اچھا کرتے ہیں مگر بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو، اب مارو بیٹو کاٹھو سے تھوڑو، یہ ذرا بولو بھائی بولو تو ہوگا۔ اونٹ پر بیٹھنے کا بہت شوق ہے لیکن کوہان سے ڈر لگتا ہے۔ اونٹ تو کروڑوں دوئے تھے، کیا کہتے ہو؟ بولو تو کھرا یار، کوہان سمجھتے ہو؟ اونٹ پر بیٹھنے کا بہت شوق ہے لیکن کوہان کا ڈر لگتا ہے۔ جہاں اونٹ ہوگا وہاں کوہان ہوگا، جہاں اجتماع ہوگا وہاں تشکیل ہوگی۔ جی نیتیں کرتے ہو؟ نیتیں کرتے ہو؟ پہلی نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے لے کر ہمارا جنازہ اٹھنے تک انشاءاللہ دین پر چلیں گے، اور آج سے لے کر جنازہ اٹھنے تک پیارے نبی علیہ السلام والی مبارک محنت کو اپنی خوش قسمتی سمجھ کر انشاءاللہ کرتے رہا کریں گے، اور آج سے لے کر جنازہ اٹھنے تک ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ کرتے ہو نیت؟ اب ذرا تھوڑی تشکیل ہو جائے خواجہ صاحب والی۔ کس کی؟ کس کی؟ آواز پست ہوگی بہت، انشاءاللہ زور سے کہہ رہے تھے۔ تشکیل ہو جائے، وہ تشکیل یہ ہے کہ یہ مقامی کام جو ہے نا ہمارا، مسجد کا گشت، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، دوسرا گشت، مسجد کو آباد کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے یا کم و بیش وقت، مسجد وار جماعت، اور ہر مہینے 3 دن لگانا، اس کو کرنا شروع کر دو۔ جانا موڑ نوکشن جھاڑ تو بتا اگر ناریل آوشی موڑ ہماری گجراتی تمہیں سمجھ میں آوے نہیں ہے، شروع پو بولو خاطر یار چھو تھی تمہاری برے میں۔ ارے بھائی جھاڑ بوتے ہیں نا تو اس کا موڑ ہوتا ہے، موڑ یہ مضبوط ہو تو آگر بڑھو جھاڑ موٹو تھا، جھاڑ موٹو تھا એટલે જેવું ઝાડ એવો ફ્રૂટ આવે ہے نا۔ تو مقامی کام بنیاد ہے، اس مقامی کام میں 3 دن بھی ہے۔ 3 دن لگاؤ، مسجد کو آباد کرنے کی محنت کرو، گشتے کرو، گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے مسجد و جماعت میں بیٹھو۔ بھئی کیا کریں گے؟ اپنے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، اپنے محلے میں کوئی گھر بغیر تعلیم کے نہیں رہنا چاہیے۔ اب اتنی نیت تو ضرور کر کے جاؤ۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ اللہ آسان فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ اب پہلا فروٹ تو لیوانا سن کہ خالی موڑ دوانا سن، فروٹ لیوانا سن۔ اب اس کے بعد آگے ہمت یہ کرو کہ انشاءاللہ 12 મહિનો में एक વખત 12 મહિના में एक વખત 40 દિવસ અલ્લાહની દીનની મહેનતના માટે ઇન્શાઅલ્લાહ જશું। कौन नियत करता है? अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरी बात कि હવે નારિયેલ આવે છે 10, પણ વિચાર એમ થાય છે કે મારો તો ઓનાથી વધારે આવે તો સારું। तमन्ना है ना आपकी? अब 3 दिन लग गए, मकामी काम हो गया, चिल्ला लग गया। अब अगर આપણે નિયત કરવી પડે ને કે ઇન્શાઅલ્લાહ ચિલ્લો તો લાગતો જ રહે, પણ અલ્લાહ હિંમત આલશે તો